بسم الله الرحمن الرحيم. وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے پڑھتے ہوئے عشاء کی نماز میں والتین والزیتون وما سمعت احدا احسن صوتا منہ، اور میں نے آپ سے اچھی آواز کسی کی نہیں سنی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء میں آپ نے والتین والزیتون کی تلاوت کی، اور ظاہر بات ہے یہ تو مراد ہو نہیں سکتا کہ والتین سورہ تین کو آپ نے دونوں رکعتوں میں پڑھا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے والتین جیسی صورتیں پڑھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں سورہ والتین کی تلاوت کی ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، اگر ضرورت ہو تو آدمی اسی صورت کا تکرار بھی اگر کر لے یہ بھی حد جواز ہی میں ہے۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجید ونحوها وكانت صلاته بعد تخفيفا رواه مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید اور اس جیسی صورتیں، یعنی طویل صورتیں، لمبی صورتیں۔ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا، اور ہوتی تھی آپ کی نماز اس کے بعد ہلکی۔ اس میں تین مطلب ہیں اس کے۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ آپ کی نماز اس کے بعد ہلکی ہوتی تھی، یعنی فجر کی نماز میں تو طویل قرات ہوتی تھی، فجر کے بعد ظہر عصر ہر نماز میں قرات ہلکی ہوتی تھی، یعنی فجر کے مقابلے میں، جیسا کہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہجرت کے زمانے میں صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، محدود تھی، تو آپ لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے تھے، سورہ قاف جیسی، اور بعد میں جب لوگ کثرت کے ساتھ مسلمان ہوئے، ان مقتدیوں میں ضعیف، کمزور، بوڑھے، بیمار، ضرورت مند، ہر طرح کے لوگ جب شامل ہو گئے تو آپ نے ان کی رعایت میں تخفیف فرما دی، یعنی اتنی طویل صورتیں نہیں پڑھتے تھے پھر آپ، لیکن ہوتی تھی وہ طوال مفصل ہی میں سے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف جیسی صورتیں تلاوت کرتے تھے، اور آپ کی نماز اس کے بعد بھی ہلکی رہتی تھی، یعنی مکمل قرات، طویل قرات، لمبی صورتیں پڑھنے کے بعد بھی آپ کی نماز مقتدیوں کو ہلکی معلوم ہوتی تھی، یعنی جی چاہتا تھا کہ آپ اور مزید قرات کریں۔ یہ خصوصیت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری روایت میں صراحت کے ساتھ یہی موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ چاہے جتنی لمبی آتے تم حرکت شروع کر دی تم نے، پھر آتے ہی کئی دن ہوئے ابھی تمہیں، ادھر سڑک کے بیٹھو، کون آنے والا ہے، کس کے لیے جگہ چھوٹی ہوئی ادھر، کون آئے گا؟ آپ بیچ میں شیطان کی طرح آ کر کے روک دیا۔ تین مطلب بتائے ہیں، وکی کو کوئی مطلب نہ بتانا ان میں سے، کل ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ وعن ابن حریث رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر واللیل اذا عسعس رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے سنا نبی کریم علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے فجر کی نماز میں واللیل اذا عسعس، یعنی اذا الشمس، رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ ابن السائب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن السائب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بمکہ فاستفتح سورة المؤمنین حتی جاء ذکر موسیٰ
وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم صعلة فركع رواه مسلم. فرمایا کہ نماز پڑھائی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی مکے میں. فاستفتح تو آپ نے شروع فرمائی سورہ مومنین. فجر کی نماز میں سورہ مومنین پڑھی آپ نے. حتی جاء ذکر موسیٰ و ہارون او ذکر عیسیٰ، یہاں تک کہ جب آپ سورہ مومنین میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر پہنچے اور حضرت ہارون کا جہاں پر ذکر ہے ان آیات پر پہنچے. یہ آپ جو ہے پہنچے کہاں پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر. تو نبی کریم علیہ السلام کو کھانسی آنے لگی. کھانسی گریے کی وجہ سے، جو خشوع و خضوع اور جو اس میں گریا رونا آپ کا تھا اس کی وجہ سے کھانسی آ گئی. فرکع تو آپ نے رکوع فرما دیا، نماز مختصر فرما دی. یہ مکے کے موقع میں آپ نے نماز پڑھائی ہے، اور نسائی کی روایت سے پتہ چلتا ہے یہ فتح مکہ کا موقع تھا. مکہ جب آپ نے فتح کیا اس وقت مکہ المکرمہ میں فجر کی نماز میں سورہ مومنون آپ نے پڑھی تھی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لام میم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز میں پڑھتے تھے جمعے کے دن الف لام میم تنزیل پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں اس پر عمل ہے سختی کے ساتھ اور وہ پابندی کے ساتھ، لیکن حنفیہ کے وہاں یہ مستحب تو ہے لیکن اس میں اتنا اہتمام اور التزام کرنا یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن کریم کی کوئی سورت کی قرات متعین نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا ہے، اس لیے اتباع سنت کے ارادے سے تبرک کے لیے کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے، ہمیشہ، ورنہ جاہل آدمی یہ سمجھے گا کہ جمعے کے دن اس کے بغیر فجر کی نماز نہیں ہوگی، یہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. اور ویسے بھی کسی صورت کو متعین کر کے نماز پڑھنا تمام فقہا نے لکھا ہے، پہلے سے متعین کرنا ہم یہی صورت پڑھیں گے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر افضل قرار دینا اپنی مرضی سے لازم آئے گا. لیکن یہ مکروہ کب ہے؟ جب آدمی یہ طے کر لے کہ یہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے، اس کے علاوہ نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا، یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس وجہ سے اس نے اگر پڑھا تو پھر مکروہ نہیں ہے، بلکہ استحباب کا تقاضا ہے، مستحب ہے. وعن ابی ہریرہ وعن عبید اللہ ابن ابی رافع قال استخلف مروان ابا ہریرہ علی مدینہ. حضرت عبید اللہ ابن ابی رافع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ مروان نے خلیفہ نائب بنایا اپنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ پر. مروان بن الحکم وہاں کے حقیقت میں حاکم تھے، گورنر تھے، اور ان کو مکہ کہیں جانا تھا کسی کام سے، تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا. وخرج الی مکہ، اور خود تشریف لے گئے مکہ المکرمہ. فصلی لنا ابو ہریرہ، تو نماز پڑھائی ہم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن، جمعے کی نماز. فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ پڑھی. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تلاوت کرنے کے بعد، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا ہے کہ آپ ان دونوں صورتوں کو جمعے کے دن پڑھتے تھے. رواہ مسلم. اس سے بھی یہ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کبھی اسے پڑھا ہے لیکن مسلسل نہیں پڑھا ہے آپ نے، اس لیے کبھی کبھی اتباع لسنت پڑھ لینا چاہیے. وعن
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلواتين رواہ مسلم۔ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول جو حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کیا ہے، کون سا؟ سورہ منافقون اور اسی طریقے سے سورہ جمعہ، یہ یا الف لام تنزیل اور وہ حلطہ جو اوپر کی روایتوں میں آیا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا مستقل عمل نہیں تھا، اس کی شہادت یہ روایت دے رہی۔ کیا روایت ہے؟ فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر کی نبی کریم علیہ السلام پڑھتے تھے دونوں عید کی نماز میں اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ الف لام التنزیل اور سورہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ قال، اور راوی نے کہا وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ، اور اگر عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتے تھے، جمعے کے دن جو ہے وہ عید پڑ جاتی تھی، فی یوم واحد، اگر اکٹھا ہو جاتے تھے عید اور جمعہ ایک ہی دن میں، قرأ بہما، تو آپ دونوں نمازوں میں انہی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، حل اتاک حدیث الغاشیہ اور فی الصلاتین، رواہ مسلم۔ وعن عبید اللہ ان عمر بن الخطاب سأل ابا واقد اللیثی، حضرت عبید اللہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، پوچھا، کس سے پوچھا؟ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے، ما کان یقرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر، کیا پڑھتے تھے آپ، کون سی صورت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کس میں؟ عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں۔ فقال يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة، رواہ مسلم۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا آپ پڑھتے تھے ان دونوں عیدوں میں قاف والقرآن المجید ایک رکعت میں اور اقتربت الساعة دوسری رکعت میں، رواہ مسلم۔ اس سے بھی پتہ چلا قرات متعین نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تھا حل اتاک حدیث الغاشیہ اور سبح اسم، اور یہاں کیا ہے؟ سورہ قاف ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا یہ سوال حضرت ابو واقد لیثی سے کیوں تھا؟ حالانکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تر رہے، بہت کم غائب ہوتے تھے، بہت شدید ضرورت کی وجہ سے، تو ان کو تو خود ہی معلوم تھا سب، تو انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ حضرت ابو واقد کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، یہ اس لیے سوال کیا تاکہ دوسرے لوگ جو موجود ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی قرات کا معمول کیا تھا۔ وعن ابن عباس وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا فجر کی دو رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد کو۔ یا فجر کی رکعت سے مراد فجر کی فرض نماز نہیں مراد ہے، بلکہ اسے سنت مراد ہے۔ جہاں کہیں رکعت الفجر آئے یا رکعت المغرب آئے، اس سے مراد مغرب کے بعد کی سنتیں اور فجر سے پہلے کی سنتیں ہوتی ہیں۔ اور جہاں جہاں پر آئے صلاۃ الفجری اور صلاۃ المغربی، اس سے مراد تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر فجر کی سے پہلے کی سنتوں میں یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ نماز تو ہر ایک سے ہو جائے گی، مگر اس میں فضیلت زیادہ ہے، مستحب ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فجر کی رکعتوں میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا سے آخر تک۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ واللتی فی آل عمران، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے آپ سورہ آل عمران کی آیت
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ معمول جو آپ کا تھا وہ ہمیشہ کا نہیں تھا۔ فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ پڑھنا ہمیشہ نہیں تھا، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی کرتے تھے۔ اور سنت نام کس چیز کا ہے؟ ما غاضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مع ترکہ احیانا، یعنی مسنون قرات یہی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، کیا فقہاء سے منقول ہے کہ فجر میں اور ظہر میں آدمی طوال مفصل پڑھے، اور عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل۔ یہ نبی کریم علیہ السلام سے منقول نہیں، حضرت فاروق اعظم سے منقول ہے۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بعد خط لکھا تھا اور کہا تھا فجر کی اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھو، اور عصر اور عشاء میں اور مغرب میں قصار پڑھا کرو۔ تو فجر میں اور ظہر میں، اور وہ جو ہے طوال مفصل کیا ہے؟ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک۔ اور اوساط کیا ہے دلشاد؟ سورہ طارق سے لم یکن تک سورہ بینہ۔ اور قصار کیا ہے؟ کیا بچا ہے؟ اب بول دو نا جلدی سے، قصار کہاں سے ہوا؟ سورہ زلزال سے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو بیان کیا یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، اس لیے وہ اکثر حاضر باش تھے۔ نماز کے نبی کریم علیہ السلام کو معمول کو دیکھا تو زیادہ تر معمول آپ کا یہی تھا، کبھی کبھی آپ اس کے خلاف کرتے تھے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اس لیے فقہاء نے سے سنت لکھا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح صلاته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی نماز کو شروع کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر بات ہے، یہ تو اجماعی بات ہے، بسم اللہ ہی سے شروع کی جاتی ہے نماز، کرتے تھے آپ۔ مقصد اس روایت کا یہ ہے کہ یعنی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، یہ کبھی آپ نے بلند آواز سے پڑھ دیا۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث لیس اسنادہ بذلک، امام ترمذی نے نقل کر کے فرمایا اس حدیث کی سند مضبوط نہیں ہے۔ وعن وائل ابن حجر، یہ وائل ابن حجر ہے، یہ جوہر ہے کیا ہے سید ساتھ کیسے معلوم؟ سبحان اللہ، اگر الٹا ہو تو کہیں کتاب میں کاتب نے لکھ دیا ہو اس کے الٹا تو کیا کرو گے؟ جوہر پڑھو گے، وہاں کیا پڑھو گے دفعہ؟ اگر پہلے جیم لکھا ہو تو یہی پڑھو گے تم۔ کسی کتاب میں ایسے لکھو تو ایسے پڑھو گے، ایسے لکھو تو ایسے پڑھو گے، اور شخصیت ایک ہی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھ سے یہ کہا تھا جب ان کا نام آیا کرے اور تمہیں تشویش ہو تو تم حجرے کو یاد کر لیا کرو۔ کائے کو؟ حجرے میں کیا ہے؟ ہاں پہلے اور جیم بعد میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو گڑبڑ نہیں ہو۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ نے جب غیر المغضوب یعنی پوری سورت جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ نے آمین کہا، مد بہا صوتہ، اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ مدہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کھینچنا اور ایک معنی ہے رفع صوت۔ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ امین، اور ایک ہے الف کو مد کو کھینچنا، الف کو کھینچنا، آمین، یہی فصیح بھی ہے۔ اور دوسرے معنی ہے رفع صوت کے، دوسری روایت میں صراحتاً موجود ہے ورفع بہا صوتہ، اور آپ نے آمین کہنے میں اپنی آواز کو بلند کیا۔ جس طریقے سے رفع بہا صوتہ ہے اسی طریقے سے دوسری روایت میں خفض بہا صوتہ بھی ہے، یعنی آپ نے اپنی آواز کو پست کیا۔ اور اسی لیے شوافی کے وہاں اور حضرت امام احمد بن حنبل کے وہاں آمین زور سے کہنا ہی
سنت ہے، واجب فرض نہیں ہے. یہ تو غیر مقلد ہیں، یہ نہ کسی امام کے مقلد ہیں، اور رفع یدین میں بھی یہ تو غلو میں مبتلا ہے. اس لیے کہ کسی امام کا ماننے والا دوسرے امام کے ماننے والے کی نماز کو غلط نہیں کہتا، کبھی نہیں کہتا یہ غلط ہے، تم رفع یدین نہیں کر رہے ہو تمہاری نماز نہیں ہوئی. لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ کسی امام کی پیروی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث پر ان کا بھی عمل ہے، مگر اپنے امام کی علم کی روشنی میں. قرآن و حدیث پر عمل ان کا بھی ہے، میرا بھی ہے، مگر اپنے امام کی روشنی میں ہے، لہذا وہ کبھی نہیں کہتے. مگر غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ نمازی نہیں ہوئی، رفع یدین نہیں کیا تو نمازی نہیں. یعنی انہوں نے سنت کو فرض بنا دیا. جس چیز سے نماز نہیں ہوتی وہ کیا چیز ہے؟ تو سنت کو فرض کہہ دینا یہ شریعت کی تحریف ہے. شریعت بہت خطرناک بات ہے، سنت کو فرض بنا دینا. تو یہ تشدد ہے ان کا. اسی طریقے سے آمین کا مسئلہ کیا ہے؟ آہستہ سے آمین کہنا مستحب ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور ان کے وہاں بلند آواز سے کہنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب پہلے تو اچھا ہے، ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا مختصر سا مسئلہ ہے. مگر غیر مقلدوں نے اس کو بھی متنازع بنا دیا. زور سے آمین کہتے شرارت میں، بچوں کو پیسے دیتے ہیں زور سے آمین کو، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں رکعتوں میں، یعنی صفوں میں، ایک جگہ ایک دائیں ایک صف میں، کوئی دوسری میں، کوئی تیسری میں، تاکہ ہر صف سے آواز آئے جیسے لگے بہت لوگ ہیں. تو مد نبی یا صوتہو کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ اس کے کانوں تک آواز آ جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب آمین کہتے تھے تو پہلی صف کے لوگ سن لیتے تھے. تو اتنی ہو، یہ تو ایسے کہتے ہیں کہ پوری مسجد سن لے. یہ کیا ہے؟ یہ جیر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ صراخ ہے، صراخ، چیخنا، چلانا. تو حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو امام اعظم ہے، سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی روایت قرآن کے زیادہ مطابق ہے، چاہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف کیوں نہ ہو، جو قرآن کے مطابق ہوتی اسی روایت کو لیتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ آمین حقیقت میں بخاری شریف کی روایت ہے، آمین الدعا، آمین دعا ہے، بخاری سے اتنا معلوم ہوا. پھر قرآن دیکھا، قرآن نے کیا کہا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کیا کرو. کیسے؟ خفیہ، عاجزی اور آہستگی کے ساتھ. خفیہ بانے عاجزی مثالی دونوں اسی میں آ گئے اور خفیہ چھوڑ دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، کیا؟ کافا یا عین صاد ذکر عبد ربک ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ کا لفظ آیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ وہ آہستہ کی جائے. آمین دعا ہے، قرآن کی دونوں آیتوں سے پتہ چلا. تو یہ دونوں آیتیں یہ بتا رہی ہیں کیا؟ کہ وہ روایتیں جن میں خفض صوت ہے، آہستہ کہنا ہے، وہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہیں، ثابت دونوں ہے. پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آمین جو آپ کہتے تھے یعنی آہستہ آواز سے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سنت ہے. اور کبھی آپ نے بلند آواز سے کہا اور صحیح روایت سے ثابت ہے، وہ گائے کے لیے کہا، تعلیما للامت کہا ہے، وہ سنت نہیں ہے. یعنی یہ مطلب ہوا. بہرحال اس مسئلے کو بہت زیادہ جنگ و جدل کا سبب نہیں بنانا چاہیے. وعن ابی زہیر النمیری، یہاں انگریزوں کے زمانے میں، انگریزوں ہی کے زمانے سے یہ غیر مقلد پڑھے ہیں، تو انگریزوں کے زمانے میں کسی مسجد میں جھگڑا ہو گیا آمین کے اوپر. بات مقدمے کی عدالت تک پہنچی، تو اس کے بعد انگریزوں میں خصوصیت تھی کہ جس پہ جھگڑا ہوتا تھا تو اس میں خود دخل نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے علماء کو بلایا دونوں طرف کے اور کہا ذرا سا یہ بتائیے یہ کیا مسئلہ ہے، آمین زور سے کہتے ہیں اور آہستہ سے کہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ مستحب ہے، یہ
حدیث سے یہ ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ تو انگریز نے فیصلہ لکھا، اس نے کہا کہ معلوم یہ ہوا کہ آمین دو طرح کا ثابت ہے آپ کے وہاں، ایک آمین بالسر، ایک آمین بالجہر، دو طرح کا ثابت، مگر یہ جو تم لوگوں نے جھگڑا کیا ہے یہ تیسری طرح کا آمین ہے، یعنی یہ ہے آمین بالشر، یہ شرارت کے لیے تم لوگوں نے کیا ہے۔ اگر خالی اسی حدیث پہ عمل ہوتا تو جھگڑا ہی نہ ہوتا، یہ تیسری قسم میں شامل ہے، تو وہی تیسری قسم کو جنم دیا ہے انہوں نے۔ حضرت وائل وعن ابی زہیر النمیری قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فاتینا علی رجل، حضرت ابو زہیر نمیری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ نکلے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک رات، فاتینا علی رجل، تو ہم لوگ پہنچے ایک ایسے آدمی کے پاس، یعنی گزرے، قد الح فی المسألۃ، جو دعا میں اصرار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا، یا ربی یا ربی، بار بار ایک ہی دعا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوجب ان ختم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا اس نے واجب کر لیا اگر اس نے مہر لگائی۔ فقال رجل من القوم، تو آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں سے کسی نے پوچھا بأی شیء یختم، کس چیز سے مہر لگائے؟ قال بآمین، آپ نے فرمایا آمین کے ذریعے سے، جیسے لفافے میں مہر لگا دی جاتی ہے اسی طریقے سے جب یہ آمین کہے گا تو واجب ہوگا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ اس کی قبولیت واجب ہو گئی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب بسورۃ الاعراف فرقها فی رکعتین، رواہ النسائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف کو منقسم کر دیا دو رکعتوں میں۔ سورہ اعراف خالصی طویل صورت ہے، مغرب کی نماز میں آپ نے اس کو پڑھا ہے، اتنا وقت رہتا ہے مغرب میں کہ سورہ اعراف پڑھی جائے دونوں رکعتوں میں، لیکن یہ وقت جب رہے گا جب مانا جائے کہ مغرب کے وقت کا خاتمہ کب ہوتا ہے؟ شفق، جی نہیں، شفق ابیض پر، جو حنفیہ کا مسلک ہے، شفق ابیض، اس لیے کہ سورہ اعراف پڑھنے میں، اور پھر خاص طور سے اتنی تیز تھوڑی نہ پڑھا نبی کریم علیہ السلام نے، تو اس میں اتنا وقت تو لگے گا ہی۔ شوافے کہتے ہیں کہ اگر وقت گزر بھی جائے، کون سا؟ مغرب کا وقت ختم بھی ہو جائے، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، شروعات کی کس میں؟ وقت میں، اور مغرب کی نماز اگر وقت گزرنے کے بعد ختم ہو، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول نہیں تھا، کبھی آپ نے ضرورتاً ایسا کیا ہے۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال كنت اقود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقته فی السفر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں میں کھینچ رہا تھا نبی کریم علیہ السلام کی ناقہ کی لگام، اونٹنی کی لگام، سفر میں۔ فقال لی یا عقبہ، تو آپ نے مجھ سے پوچھا اے عقبہ، الا اعلمک خیر سورتین قرئتا، کیا میں تمہیں سکھاؤں ایسی دو صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں؟ فعلمنی، کہا ہوگا ہاں اللہ کا روح سکھائیے، تو آپ نے مجھے سکھایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ قال فلم یرانی سررت بہما جدا، راوی کہتے ہیں حضرت عقبہ جب آپ نے یہ دونوں صورتیں سکھائیں تو آپ نے نہیں دیکھا مجھ کو کہ میں خوش ہوا ہوں ان سے بہت زیادہ، یعنی حضور نے تو کہا ایسی صورت سکھائیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دیکھا سکھانے کے بعد مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، یعنی حضرت عقبہ نے اس صورت کی فضیلت کو کم سمجھا، اس لیے کہ دوسری اور فضیلت والی صورتیں موجود ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کو کم سمجھا اور خوشی و مسرت کا اظہار نہیں کیا۔ بعض محدثین نے یہ لکھا اس لیے نہیں کیا کہ اس لیے کہ اس صورت میں توحید کا پر یہ مشتمل نہیں ہے، قل اللہ توحید پر مشتمل ہے اور یہ تو تعبد پر مشتمل ہے۔ بعض صورت جو بھی ہو، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ میں خوش ہوا ہوں اس کے ذریعے سے بہت، جب آپ نے یہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا کیا؟ فلما نزل لصلاۃ الصبح، جب آپ اترے فجر کی نماز کے لیے، صلی بہما، تو آپ نے انہی دونوں صورتوں کو پڑھ کر نماز پڑھائی، کون سی؟ صلاۃ الصبح، فجر کی نماز، للناس، لوگوں کو، یعنی اہمیت بتانے کے لیے فجر کی نماز میں طول قرات ہی نبی کا معمول ہے اور یہی سنت ہے، اور اس کے باوجود
حضور پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر تنبیہ کی ہے کہ ان کی فضیلت کو کم نہ سمجھنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بھی، کیا فرمایا؟ فلما فرغ التفت الیہ، جب آپ فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا عقبہ کیف رأیت، اے عقبہ تم نے کیسے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہ میں نے انہی دونوں رکعتوں کو فرض نماز کے اندر آج تلاوت کیا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد۔ رواہ فی شرح السنہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے مغرب کی نماز میں جمعے کی رات میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ یہ بھی معمول آپ کا اکثر نہیں تھا، کبھی کبھی ایسا کیا ہے آپ نے، لہذا مستحب ہے۔ شرح سنہ میں سے یہ روایت ہے، رواہ ابن ماجہ عن ابن عمر الا انه لم يذكر ليلة الجمعہ، کہتے ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہی روایت ہے مگر اس میں جمعے کی رات کا ذکر نہیں ہے۔ وعن عبد الله بن مسعود قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گن نہیں سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے مغرب کے بعد والی دو رکعتوں میں اور پھر رکعتین قبل صلاۃ الفجر اور فجر سے پہلے والی دو رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ الا انه لم يذكر بعد المغرب، مگر ابو ہریرہ کی روایت میں مغرب کا بعد کا ذکر نہیں۔ وعن سلیمان بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما صلیت وراء احد اشبہ بصلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلا۔ حضرت سلیمان بن یسار سے منقول ہے، یہ تابعی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں پڑھی نماز کسی کے پیچھے جو زیادہ مشابہ ہو نبی کریم علیہ السلام کی نماز کے، من فلا، فلا کے مقابلے میں۔ فلا سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا اس سے مراد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے، اور بعض نے حضرت نافع عمرو بن سلمہ کو قرار دیا ہے۔ اور فرمایا قال سلیمان، پھر حضرت سلیمان نے بتایا، ابو ہریرہ نے یہ نقل کیا، اور پھر میں نے نماز پڑھی ان کے پیچھے۔ کس کے پیچھے ہے؟ فلاں کے پیچھے نہیں، حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ فلاں آدمی کی نماز جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی نماز کے زیادہ مشابہ تھی، اور پھر میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے دیکھا۔ حضرت سلیمان نے کہا دیکھیں کیسے، فَكَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، تو وہ طویل کرتے تھے پہلی دو رکعتوں کو ظہر کی، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، اور اخیر کی دو رکعتوں کو ہلکا پڑھ رہے تھے، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، اور عصر کو بھی آپ نے ہلکا پڑھا، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، اور مغرب میں پڑھتے تھے وہ قصار مفصل، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمُفَصَّلِ، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل میں سے، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُولِ الْمُفَصَّلِ، اور پڑھتے تھے فجر میں طوال مفصل میں سے۔ رواہ النسائی و رواہ ابن ماجہ الا وَيَقِفُ الْعَصْرِ، اور امام ابن ماجہ نے جب اسے نقل کیا ہے تو اس میں صرف یہیں تک ذکر کیا ہے کہ عصر کی نماز کو ہلکا پڑھتے تھے۔ وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال كنا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم في صلاة الفجر فثقلت علیہ القراءة۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے تھے فجر کی نماز میں، آپ نے قراءت کی، پھر وہ قراءت آپ پر بھاری ہو گئی، یعنی آپ کو مشکل ہوئی اس کے پڑھنے میں۔ فلما فرغا، جب آپ فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کی فرمایا شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو، قراءت کرتے ہو۔ قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول۔ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، فرمایا نہ پڑھو مگر فاتحۃ الکتاب۔ چنانچہ شوافع کا اور اسی طریقے سے امام مالک کا، اور اس ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی جس نے اس کو نہیں پڑھا۔ اور اس روایت کا مطلب، اس کا جواب کیا ہے، وہ اس سے پہلے روایت میں آ چکا ہے، الا ان يكون وراء الامام، امام کے پیچھے ضرورت نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی ومعناه وفي روایت لابی داؤد، اور ایک روایت میں جو ابو داؤد کی روایت ہے، قال وانا اقول مالی ينازعني القرآن،
آپ نے فارغ ہو کر فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا اپنے دل میں، میں بھی کہہ رہا تھا یعنی میں بھی سوچ رہا تھا اپنے دل میں، مالی کیا ہوا، ینازعون القرآن، مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے، فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، تو نہ پڑھو کچھ بھی قرآن میں سے جب میں بلند آواز سے پڑھوں، جب بلند آواز سے قرات کی جائے سوائے ام القرآن کے کچھ نہ پڑھو۔ ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھی تو جائے امام احمد بن حنبل کے نزدیک، مگر وہ سکتات میں ہے، جو پہلے آیا تھا نا میں نے سکتے محفوظ کیے ہیں، 2 سکتے ہوتے تھے آپ کی قرات میں، ایک تکبیر کے بعد اور ایک سورہ فاتحہ کے ختم کرنے کے بعد سکتات میں پڑھے، شوافع کہتے ہیں ویسے پڑھے، لیکن ایک قول امام شافعی کا یہ ہے کہ جہری نماز میں نہ پڑھے، اور حنفیہ کے وہاں تو جہری ہو یا سری ہو کسی نماز میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہے۔ چلو بس کرو جاؤ۔